بہت سے پہلے وقتوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ وہ بادشاہ بہت زیادہ مغرور اور ظالم تھا۔ اس کے پاس بے انتہا دولت تھی، بے شمار اس کے پاس نوکر چاکر تھے اور اس کی بہت سی رانیاں تھیں۔ وہ بہت عیش و عشرت سے اپنی زندگی گزار رہا تھا، لیکن وہ غریب لوگوں کی بالکل مدد نہیں کرتا، ہر وقت ان کو جھڑکتا رہتا۔ اگر کوئی غریب اس کے دربار پر کچھ مانگنے آ جاتا تو وہ اپنے درباریوں سے کہہ کر بہت برے طریقے سے اس کو اپنے دربار سے باہر نکال پھینکتا اور بہت برا بھلا کہتا۔ اس کے دل میں ذرا بھی رحم نہیں تھا۔ اس کی رعایا بھی اس سے بہت زیادہ تنگ تھی۔ وہ اپنے بادشاہ کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ بادشاہ اپنی ہر چیز کا تو خیال رکھتا تھا، لیکن اپنے ملک کے لوگوں کا بالکل خیال نہیں رکھتا تھا۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے، لیکن اس راجا کی ایک رانی تھی جو کہ بہت زیادہ رحم دل اور نرم دل تھی۔ وہ غریب لوگوں کی بہت زیادہ مدد کرتی۔ وہ روزانہ اپنی بگھی پر بیٹھ کر شہر کا اور ملک کا چکر لگاتی اور جس انسان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی اس کی ضرورت پوری کرتی۔ سب لوگ اس کو بہت سی دعائیں دیتے، جس کی وجہ سے رانی بہت خوش ہوتی۔ ایک دن رانی اسی طرح اپنی بگھی پر بیٹھے ہوئے کہیں جا رہی تھی۔ ساتھ میں اس کے بادشاہ بھی تھا جو مغرور راجا تھا، جو کہ اس وقت بھی بہت زیادہ مغرور اور برے موڈ میں تھا۔ بگھی کے چلتے ہوئے بگھی کے آگے ایک بوڑھا خستہ حال بابا جی آ گئے۔ وہ بابا جی بگھی کے آگے کھڑے ہو گئے۔ بگھی چلانے والے نے اس کو بہت آوازیں دیں کہ بابا سائڈ پہ ہو جاؤ، مجھے راستہ دو تاکہ میں راجا اور رانی کو لے کر جا سکوں، لیکن وہ بابا جی اپنے راستے سے نہیں ہٹے اور کہا کہ رانی اور راجا سے کہو میری بات سنیں۔ راجا کو بہت غصہ آیا، لیکن رانی نے اس کو سمجھایا کہ تم غصہ مت کرو، ہم اس کی بات سن لیتے ہیں، بس اس کی بات سن کر ہم فوراً چل دیں گے۔ تو وہ رانی اتر کر بابا جی کے پاس آئی اور اس سے کہا بابا جی بتائیں کیا چاہیے آپ کو؟ تو بابا جی نے کہا مجھے کھانے کے لیے کچھ دو اور اس کے علاوہ مجھے ضرورت کے لیے کچھ پیسے دو تاکہ میں اپنی ضرورت پوری کر سکوں۔ اس کے بدلے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جنت میں اللہ تمہیں ایک محل عطا فرمائے گا۔ یہ سن کر رانی بہت خوش ہوئی۔ اس نے اپنے نوکروں کو بلا کر اس بابا جی کو کھانا کھلایا اور اپنے پاس سے سونے کی اشرفیاں بھی اس کو دی۔ یہ لے کر بابا جی بہت خوش ہوئے اور دعائیں دیتے گئے کہ تمہارے لیے اللہ محل بنائے جنت میں، اتنا بڑا ہو کہ تم کبھی ماپ ہی نہ پاؤ کہ وہ کتنا بڑا محل ہے۔ یہ سب باتیں بادشاہ بھی سن رہا تھا، لیکن وہ مغرور بنا اپنی بگھی میں بیٹھا رہا۔ اس نے اس بات پر کوئی توجہ نہیں دی۔ رانی واپس آ کر بیٹھ گئی اور دونوں اپنی منزل کی جانب چل دیے۔ جب وہ دونوں اپنے گھر پہنچے تو رات کو بادشاہ جب سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ رانی جنت میں پہنچ چکی ہے اور وہاں پر اس کو ایک بہت بڑا اور خوبصورت محل ہے اور رانی وہاں پر ہیرے اور موتیوں کے ڈھیر لگائے بیٹھی ہے، جو کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے اس کی نیکی کی وجہ سے، اور رانی بہت زیادہ خوش ہے۔ جب بادشاہ نے خود اپنی طرف دیکھا تو اس کے کپڑے بہت زیادہ پھٹے پرانے اور بے حال تھے اور وہ بہت زیادہ بری حالت میں تھا۔ جب وہ محل کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرنے لگا، جو کہ جنت میں رانی کا محل تھا، تو محل کے دربانوں نے اس کو اندر نہیں جانے دیا اور کہا یہ ایک نیک رانی کا محل ہے، تم یہاں پر نہیں آ سکتے، تم بہت زیادہ برے اور مغرور بادشاہ ہو، جاؤ تم نکل جاؤ یہاں سے۔ اتنا جیسے ہی اس کو دھکا دیا دربان والوں نے، ویسے ہی بادشاہ کی آنکھ کھل گئی اور جب اس نے دیکھا کہ یہ تو ایک سپنا تھا، میں تو ایک خواب دیکھ رہا تھا، یہ دیکھ کر بادشاہ کو بہت پچھتاوا ہوا۔ اس نے سوچا کاش کہ اس دن میں بھی اس بوڑھے آدمی کی مدد کر دیتا، اس کو کھانا کھلا دیتا تو آج مجھے بھی محل اور بہت سارا سونا مل جاتا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اٹھا اور اس نے اپنے سب ملازموں سے کہا کہ کل جو بابا جی ہماری بگھی کے آگے آئے تھے اس کو کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لاؤ۔ تو سب نوکر بھاگے بھاگے گئے اور اس بابا جی کو ڈھونڈنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر تک وہ بابا جی اس کو مل گئے اور بادشاہ نے اسے کہا اے بابا، مجھ سے میری ساری بادشاہت سونا چاندی لے لو اور بدلے میں مجھے بھی ویسا ہی محل چاہیے جیسا کہ تم نے دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے رانی کو محل دلوایا۔ تو بابا جی ہنس دیے اور کہا اگر تم اس وقت یہ معاملہ
بغیر دیکھے جنت والے محل کو تم یہ ڈیل کر لیتے تو تمہیں وہ محل ضرور ملتا، لیکن رانی نے وہ سب کچھ بغیر دیکھے حاصل کیا۔ اس نے وہ محل اور سب کچھ دیکھے بغیر میری مدد کی، اس لیے اس کو وہ سب ملا، لیکن تم نے سب کچھ دیکھ کر تم یہ مجھ سے کہہ رہے ہو، کیونکہ اب تم سب کچھ دیکھ چکے ہو اس لیے تمہیں بھی وہ سب کچھ چاہیے۔